بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہد حمید خان ہے اور میں پروگرام ڈائریکٹر ہوں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہے یہ جو اس کمیونٹی میں جو بنیادی مسائل ہیں اور جو بنیادی مشکلات ہیں جس میں تعلیم کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو تشدد کا مسئلہ ہے, کچھ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, ہم اس قسم کے بنیادی جو چیزیں ہیں ہم اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہم لوگ سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس کا بنیادی مقصد اردو پروگرام کو اچھے اور بہتر طریقے سے چلانا ہے. علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر یہ سمجھتی ہے کہ ہم کیونکہ یہاں پر امیگرنٹ ہیں اور ہمارے جو بچے یہاں پر آئے ہیں جو چھوٹے تھے ان میں اردو کی وہ روانی نہیں ہے, وہ اردو اس طریقے سے اچھے طریقے سے نہیں بول پاتے. تو اس وجہ سے ایک فرق ہے یا ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو بڑے ہیں ان کی بنیادی اور ان کی جو مادری زبان ہے وہ اردو اور پنجابی ہے جی, اور جو یہاں پر بچے پیدا ہوئے ہیں اور جو یہاں پر بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی بنیادی زبان جو ہے وہ انگلش ہے یا یہاں پر جو سیکنڈ لینگویج ہے اسپینش ہے. تو اس وجہ سے جو ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر لوگوں کو اور ماں باپ کو, اور اس کی وجہ سے کچھ بنیادی مشکلات بھی ہیں جو کہ بچے اور ماں باپ کے درمیان پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے اور اس کے ساتھ مختلف یونیورسٹیز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر NYU جسے کہ نیو یارک یونیورسٹی کہتے ہیں جو کہ NYU کے نام سے مشہور ہے, ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارا کیمپ ہے یہ انشاءاللہ تعالی اگست میں ہوگا, 5 اگست سے لے کے 26 اگست تک. تو بروکلن میں ہی ایک سکول ہے اس میں یہ پروگرام ہوگا, اور اس کا بنیادی مقصد یہاں کے بچوں کو اردو سے روشناس کروانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا جو ثقافت ہے, جو ان کا جو کلچر ہے, جن سے کہ ان کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں ان کے ماں باپ کی, ان کے دادا کی, تو ان حوالوں سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے کہ وہاں پر پانی کے مسائل ہیں, وہاں پر بچوں کو اسکول میں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں پر انٹرنیٹ کی سروسز ابھی مکمل طور پر لوگوں تک نہیں ہے, وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, توانائی کا مسئلہ ہے, وہاں پر ابھی آلودگی ہے, وہاں پر پینے کے مسائل اس قدر ہیں کہ وہاں پر جو 40% جو اموات ہیں, جو ڈیتھ ہیں, ان کی بھی جو بیسک جو روٹس ہیں, جو بنیادی وجوہات ہیں وہ آلودہ پانی ہے. تو اس قسم کے مسائل سے ان کو آگاہ کرنا ہے, اور اس حوالے سے میری بلکہ سب لوگوں سے یہاں کی کمیونٹی سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کریں اور اپنے بچوں کو ہمارے اس سمر کیمپ میں بھیجیں. جیسے کہ انہوں نے ہمارا جو پچھلے سال 2012 میں اگست میں ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ کیمپ ہوا تھا, اس میں بھی تقریباً 15 سے 20 بچے تھے, لیکن اس دفعہ ہم چاہ رہے ہیں کم از کم 50 60 70 جتنے بھی بچے ممکن ہو سکیں وہ اس میں آئیں اور اپنے کلچر کے حوالے سے, اپنی ثقافت کے حوالے سے کچھ سیکھیں, اور جا کے پھر اپنی کمیونٹی میں کچھ بات کر سکیں. اس سے ان کے اندر جو ایک کانفیڈنس آئے گا, جو ایک اعتماد آئے گا, وہ پھر انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور ان کے ماں باپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں وہ بھی زیادہ بہتر ہوں گے. شکریہ. ہاؤ ٹو میک اٹ ان کانٹیکسٹ, لائک اگر آپ نے صرف کہا کہ ایک دو تین چار پڑھو, میمورائز آپ کرتے ہیں اور جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس کے اندر جاتا ہے اور آپ کا کیمپ ختم ہو وہ نکل جائے گا. انلیس اینڈ انٹل, جیسے اگر آپ نے کہا کہ چلو بچوں آج پوچھتے ہیں کہ کس کس کی سالگرہ کون کون سے
مہینوں میں ہوتی ہے, تو آپ نے مہینے سکھا دیے. اچھا میں تو 24 کو پیدا ہوئی ہوں, تمہارا 24 کیسے لکھتے ہیں؟ 2 4. اچھا آپ بتائیں آپ کا کون سی تاریخ کو پیدا ہوئی ہیں؟ 12. ویسے 12 کیسے لکھتے ہیں؟ تو آپ یو کین انٹروڈیوس, کیونکہ بچوں نے سنے ہوئے ہیں. اگر تم نے امیجن کیا کہ بچے جو ہیں وہ بلینک سلیٹ ہیں, دین یو آر یوزنگ اے لاٹ آف یور ٹائم وچ از اے ویسٹ آف ٹائم. آ جائے گا نا بگنرز میں آ جائے. اور یا ایک یہ کر سکتے ہو کہ گنتی لکھ دی اور ایک بار پڑھ لی, لیٹس سے 20 تک, جس کو نہیں بھی آتی ہے, اینڈ دین یوز اٹ ایز اے ریفرنس, جو میں کہہ رہی ہوں, تو تاکہ جن کو نہیں بھی آتی ہے وہ ایٹ لیسٹ دے کین لک ایٹ اٹ. نہیں, ڈفرینٹ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ رکھیے, ڈفرینٹ آبجیکٹس آپ نے رکھے وہاں پر, اور اس کے بعد ان سے کہیے چلیے بھائی یہ بتاتے آج یہاں پر اتنے سیب کیسے رکھے, کتنے سیب ہیں, اور اس میں سے کتنے سیب یہاں رکھے یا کیسے, اس طریقے سے interest based, it's all not just by showing pictures, کیونکہ تصویریں دیکھ دیکھ کے اب یہ جو جنریشن ہے وہ تصویروں سے بھی اتنا زیادہ نہیں, اس سے اگلے لیول کی آڈیو ویژول ہو گئی. اس میں گانے دکھائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹی وی کے پروگرامس دکھائے جاتے ہیں بچوں کو, پھر اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا وہ لکھ سکتے ہیں. اس طرح سے ان کی لکھائی بھی تھوڑی سی امپروو ہو جاتی ہے, اور ان کی میموری جو ہے, پھر ووکیبلری بھی آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ووکیبلری پہ بھی اثر پڑے گا. رائمنگ ورڈز کی طرح بھی کاؤنٹنگ بچے دیکھیں. جہاں لکھائی کی بات آتی ہے نا, میں آپ سے ایک بات کہوں کہ انگلش لکھنا بہت آسان ہے, کیونکہ کہیں پر بھی آپ جب انگلش لکھ رہے ہوتے ہیں, جو بی ہے وہ بی ہی رہے گا, جو اے ہے وہ اے ہی رہے گا, اس کی شکل نہیں بدلتی. لیکن اگر ہم اردو میں ب لکھ رہے ہیں تو وہ مختلف جگہ پر ب کی شکل یعنی بے کی شکل مختلف شکل بدل جاتی ہے. تو ہاں, تو وہاں پر اب ہم بچوں کو یہ تمام نہیں بتا سکتے, لیکن کہ ہم اس کو کس طرح سے ملائیں گے ان الفاظ کو, یعنی وہ ان کو بتانا ہوتا ہے, وہ سمجھانا ہوتا ہے اس وقت. کہ اگر تھوڑا سا بھی جو ہے وہ, جیسے ہم عین, بچے کہاں غلطی کرتے ہیں زیادہ تر, عین غین سواد زواد, یہ بہت مشکل ہے بچوں کے لیے, کیونکہ غین کی بھی شکل جو ہے نا وہ چینج تبدیل ہوتی جاتی ہے اس میں, اور زواد کی بھی شکل تبدیل ہوتی ہے, بے کی شکل بہت تبدیل ہوتی ہے, جیم کی بہت تبدیل ہوتی ہے. تو یہ ایسے الفاظ جو کہ یعنی جن کو سیکھنے میں بچوں کو مشکل ہوتی ہے, اس کے لیے جو سکھانے والا بھی ہو, استاد ہے یہ جو بھی, اس کو اس پہ کمانڈ کو پوری طرح سے, کمانڈ تو نہیں کہہ سکتے, کمانڈ تو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے, لیکن اس کو دسترس ہو اس کے کہ وہ سکھا رہا ہے تو بچے بھی وہی سیکھیں. ہمارے بچوں کے ساتھ آسانی جو کہنا چاہیے ہے وہ عربی کی وجہ سے. ہمارے سارے بچے جو ہیں, کیونکہ ہمارا جو کیمپ ہے وہ ہندی اور اردو کیمپ ہے, 3 کلاسیں ہندی کی ہو رہی ہوتی ہیں اور سائڈ بائی سائڈ 3 کلاسیں اردو کی ہوتی ہیں. تو اس میں باقاعدہ ہمیں فرق نظر آتا ہے ہمارے بچوں کے سیکھنے میں اور ان کے بچوں کے سیکھنے میں. ان کا جو بگنر بچہ ہے وہ 10 دن میں بھی ذرا سا ایک لیول اپ ہوتا ہے. ہمارا جو بگنر بچہ ہے, آپ یقین کریں تیسرے دن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ عربی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, اور ان کو تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ بچوں کو بالکل بلینک سلیٹ اگین ہمارے بچوں کو نہ سمجھیں, اور تیار رہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ زیادہ سیکھنا چاہ رہا ہے اور ہمارے بچے چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ فوراً لیول سوئچ کر لیں. ہمارے بگنرز بہت تیز لیول, یہ 3 سال سے میں دیکھ رہی ہوں, اور ہندی والے ہمیشہ حیران ہوتے ہیں, اور جب ہم لیسن ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنی بگنر ٹیچرز کو اب کہتی ہوں, اس پہ میں نے خود ریسرچ کی ہے, میں نے پیپرز پڑھے ہیں جا کے کانفرنس میں اباؤٹ اردو بگنرز اسپیشلی. ہماری ایک تو عربی کی وجہ ہے, دوسرے ہماری جتنی جو زبانیں ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں, یا کہنا چاہیے کہ جو یہاں پہ لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں اور جو زبانیں بولتے ہیں, زیادہ تر پنجابی بولتے ہیں, کچھ سندھی بولتے ہیں, بہت تھوڑے جو ہمارے کیمپ میں آئے ہیں وہ پشتو بھی بولتے ہیں. سب کی اسکرپٹ جو ہے ایک ہی ہے, حالانکہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہے اس اسکرپٹ سے, مگر عربی کے بیس پہ ان بچوں کا ایکسپوجر ہے اس اسکرپٹ سے. تو وہ جو ان کو فارمز انیشیل میڈیل اور فائنل فارمز ہیں, انہیں سم ہاؤ ایک
बैक ग्राउंड में पीछे उनके नॉलेज है ये, और ये आप फ़ौरन ट्रिगर करें तो पिकअप कर लेते हैं. और दूसरे वो जो बोलते हैं ज़बानें वो उर्दू से बहुत करीब हैं, पंजाबी और सिंधी तो ख़ास तौर से बहुत ही करीब है. तो उसकी वजह से उनकी जो बच्चे सुन रहे हैं आपकी बात और जवाब अंग्रेज़ी में दे रहे हैं, वो दूसरे दिन आपको उर्दू में जवाब देने लगते हैं. जब वो 9 से 3 बजे एक उर्दू की ख़ास एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो वो बोल पड़ते हैं बच्चे. और उसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी कैंप से बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए नज़र आते हैं. और मुझे हर साल यही कहा जाता है कि तुमने उनकी लेवलिंग गलत की है, मगर ये नोन फैक्ट है उर्दू के साथ. हर दूसरे साल या हर तीसरे साल एक नई लॉट आती है. यानी 3 साल पहले हमारे स्वात की पेशावर की लॉट थी जो बहुत ज़्यादा आई. पश्तो थे वो लोग, थोड़ा बहुत उर्दू जानते थे, मतलब ये कि, लेकिन फिर भी वो चल निकले. इस दफ़ा जो आई है लॉट वो उज़्बेकिस्तान के लोग हैं. अब वो मुझे समझते हैं कि ये उज़्बेकिस्तान से कभी पहले आ चुके हैं ये लोग, और ये हम रियली वो यही सोचते हैं कि नो मालूमा ई उज़्बेक, नो हम पाकिस्तानी, नो उज़्बेक. वो इस तरह से बोलती हूँ. क्या है कि जैसे बहुत सारे अल्फाज, वही वाली बात के लश्करी ज़बान है उर्दू, तो उसमें तो बहुत सारे. अब जैसे थोड़ा सा वो अलिफ को औ करके बोलते हैं, आफ्ताबे, तो हम तो आफ्ताब कहते ही हैं नो पर्शियन. तो हो गए नो 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 मालूमा. अच्छा, अब मैं उनसे सीखती हूँ, उन्हें नहीं मालूम होता, मैं कहूँगी अच्छा मुअल्लिमा, हम लोग मुअल्लिम कहते हैं, मुअल्लिमा कहते हैं, गौबज़ाने कि ओह टीचर पढ़ा रही है. तो इतनी आसानी से मैं उज़्बेक यानी जैसे सीख रही हूँ कि किसी को पता भी नहीं चल रहा. और मैं वो जो मेरे पास बच्चे हैं मेरे ग्रुप के अंदर, वो इतनी खुशी से सीखते हैं. अच्छा, मैं उनको क्या कहती हूँ, अच्छा भाई चलो बेटा अब टाइम हो गया, वो बिल्कुल समझने लगे कि इट्स टाइम टू गो. उज़्बेक बच्चे वो कहते तो ज़र बची मुझको, ऐसे नो आई एम नॉट बची, तो ज़र मुअल्लिमा, कि भाई तुम बहुत अच्छी उस्ताद हो, तुम हमारे से हमारी ज़बान में बात करती हो. मुझे क्या मालूम, मैं तो उर्दू ही बोल रही होती हूँ. वैसे भी जो छुट्टी का लफ्ज है वो हर जुबान में एक जैसे ही होता है. वो स्पेनिश हो या उर्दू हो, जब वो छुट्टी का लफ्ज आएगा ना तो हर बच्चे कहेंगे यार ये छुट्टी का टाइम हो गया. ये एक ऐसी कॉमन ये चीज है कि उनको पता होता है. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस उम्र में भी मैं जबान सीखती हूँ. उसके अलावा इस पे ऐड करूँगी, दुनिया जो है बहुत करीब होती चली जा रही है. ईमेल की वजह से फ़ोन कॉल्स तो होती ही हैं बहुत, आजकल टेक्सटिंग कितनी हो रही है, सोशल मीडिया. तो मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चों से दोस्त हो गए हैं. और जब तक आप ज़बान नहीं पढ़ेंगे आप कल्चर नहीं पहचान सकते. तो हमारे अपने ही बच्चे जो हैं, क्योंकि पिछले साल हमारा केन का प्रोग्राम जो था उसमें हमने शाहिद भाई की मदद से सेंट एंथनी स्कूल लाहौर के बच्चों के साथ मिलके किया था. हमारे बच्चे केन यूनिवर्सिटी के हर रोज़ 1 घंटा सेंट एंथनी स्कूल के बच्चों से बात करते थे. और उस बातचीत की तैयारी हमारे बच्चों को दिन भर करनी पड़ती थी कि अगले दिन क्या बात करनी है, और घर से भी उसकी तैयारी करके आते थे. तो कई चीज़ें ऐसी निकली. और ये प्रोग्राम जो था बिल्कुल बिगिनर बच्चों के लिए नहीं था, ये तो इंटरमीडिएट बच्चों के लिए था. तो उनकी बातचीत हम थोड़ी पॉलिश कर सकते थे, यानी कि उन्हें आइडियाज़ तो वो डेवलप कर लेते थे मगर उनकी बातचीत को पॉलिश करना पड़ता था. मगर जब वो सवाल उन बच्चों से करते थे पाकिस्तान के, और रमज़ान का महीना था तो हमने मेनली क्रिश्चियन बच्चे लिए थे क्योंकि उस वक्त रमज़ान रोज़े खुलते थे. तो पाकिस्तानी मुसलमान बच्चे उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की. तो मेनली 5 क्रिश्चियन बच्चे फ्रॉम सेंट एंथनीज़, उन्होंने हमारे बच्चों से कोई 2 हफ्ते के लिए बातचीत रोज़ाना की थी रोज़े के वक्त पे. तो वो बच्चे जो हैं, एक दिन मौजू निकला कि जैसे हमारे बच्चे अगर रोल प्ले करेंगे और हमारे बच्चे एक लड़की बनेंगे या लड़की के भाई बनेंगे जो अमेरिका आके पढ़ना चाहती है, और पाकिस्तानी बच्चे जो हैं सेंट एंथनीज़ के बच्चे उनके माँ बाप बनेंगे, तो बच्चे कैसे इजाज़त लेंगे उनसे. तो बच्चे नई नई चीज़ें हमारे बता रहे हैं अपने तौर पे कि अमेरिका में तो ये है, तो अमेरिका में तो वो है, और बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, और पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बेटी को अमेरिका जाके पढ़ने की. तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं. वहाँ के बच्चे, अपने क्रिश्चियन बच्चे कह रहे हैं
کیوں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر حالات خراب ہو جائیں تو آپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے بچے یہاں کے اس بات پہ نہ وہ تیار تھے اس بات کا جواب دینے کا کہ اور نہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اتنے محب الوطن کرسچن بچے ان کو ملیں گے وہاں سے. تو ہم سے بعد میں پوچھنے لگے کہ ہم نے کیوں نہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ریولوشنری وار پر سوشل سٹڈیز ہو رہی تھی مطلب اس میں, تو وہاں پر یہ تھا کہ یہاں پر جیسے وہ ہارورڈ کالج اور یہ سب یعنی اور وہ دے ور سو پراؤڈ آف اٹ کہ بھائی ہمارے یہاں یہ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں. تو ہمارے بچوں سے پوچھا گیا 4th اور 5th گریڈ کے بچے, تو دیکھیے ان کی پس منظر میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے وہی بات کی کہ والدین, بہت سارے والدین بیچارے ایسے آئے کہ مطلب کہ انہیں خود نہیں معلوم تو وہ بچوں کو کیا بتائیں گے. تو بات نکلی کہ ہمارے وہاں تو 1-2 یونیورسٹیز ہیں, پشاور یونیورسٹی ہے اور ایک وہ ہے کراچی یونیورسٹی ہے اور لاہور یونیورسٹی. نہیں یہ بات ہو رہی ہے بچے, اب ایک دن پہلے ان کو ٹاپک تھا وہ دوبارہ آ کر بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو 100 سال 150 سال پرانی یونیورسٹیز ہیں یہاں پر. انہوں نے یہ بات کی. آپ یقین کیجئے کہ میں نے 18-19 سال میں کبھی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا اندر سے جیسے کہ آئے میرا پاکستان اور یہ ایسے کہ. تو میں نے کہا ایکسکیوز می مس پرویز, اس نے بولا جی. میں نے کہا دیکھیے آپ یہ 150 سال کی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں نا اور 200 سال کی, میرے پاکستان میں 500 سال پہلے بھی یونیورسٹیز تھی. اور پھر میں نے ان کو شکارپور کا حوالہ دیا جو کہ اس وقت وہاں یعنی خود ہمارے لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کتنے قابل اور ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ یہ تراشا جا رہا ہے. اب جو تراشا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے. پھر میں نے ان کو بتایا اور پھر وہ عرب کی وہ بات نکلی اسپینش میں گھوڑوں کی, تب بھی میں نے ان کو وہ دکھا رہی تھی ایسے کر کے نا اپنی کوئی چیز, تو اس سے کہ یہ دیکھو وہاں پر کیسے آرٹ ہوتا ہے. الحمدللہ کہ عربی جانتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ آرٹ نہیں ہے بلکہ یہ عربی میں خط آتی ہے اور یہ ایسے لکھی. ان کو میں نے بتایا, لیکن آیات سے کہنے کا کیا مطلب ہے میرا یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی نالج بتا رہی ہوں. کہنے کا کیا کہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو علم ہی نہیں ہوتا. وہ چیزیں چاہے ہم اپنی اردو زبان میں بھی دے رہے ہوں لیکن اس طریقے سے دے کہ ان کو اپنا پتہ ہو. ہمارا تاریخی پس منظر بہت, وی آر گلوریس, proud of their culture, وی آر گلوریس. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. یقین کیجئے میں وہاں اسکول میں بھی کہتی ہوں کہ میں پاکستانی بھی, بچے کہیں گے نا وی آر پاکستانی, آئی سیڈ نو ناؤ وی آر امریکن بٹ وی آر پاکستانی امریکن. دیکھیں نا وہی تو ابھی وہ بات کر رہی ہیں نصرت آپا کہ بچوں کے ساتھ جو کمپیریزن ہے جی وہ جو 5 C's کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سلیبس ہوگا بچوں کو ہم ان چیزوں پہ پڑھائیں گے, تو وہ یہی ہے کہ ان کی جو کمیونٹیز ہے ان کا جو کلچر ہے. تو ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلچر یہ کوئی 1947 سے شروع نہیں ہوتا, یہ 5000 سال پرانی چیزیں ہیں جہاں پر ٹیکسلا بھی ہے, جہاں پر ہڑپا بھی ہے, جہاں پر مونجو دھاڑو بھی ہے, جہاں پر مکلی بھی ہے, جہاں پر دیبل بھی ہے, بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر بٹ شاہ صاحب بھی ہیں, جہاں پر بلے شاہ صاحب بھی ہیں. جی اچھا, اس پہ یہ بات نکلی تو انہوں نے بولا کہ آپ یہاں کیوں آئی. تو میں نے کہا آپ یہ نہ سوچنا کہ میں کہوں گی کہ لینڈ آف اپرچونٹی. میں نے کہا یہ ایک گھسا پٹا جواب ہے. یہ سیولائزیشن ہے, امریکن سیولائزیشن. میں نے کہا اس سے پہلے جب میں نے ان کو کہا انڈس سیولائزیشن, ایون the teacher they don't know Indus civilization. پھر میں نے ان سے کہا ایجپشن سیولائزیشن, پھر میں نے ان کو گندھارا سیولائزیشن. ان میں سے کسی کو اس چیز کا علم نہیں تھا, تو ہمارے بچوں کو کیسے ہوتا ہے دیکھیے. اور میں نے کہا کہ یہ دور جو ہے امریکن سیولائزیشن. بولے او مائی گاڈ وی ڈونٹ نو دس نیم. آئی سیڈ دس از مائن not yours. امریکن سیولائزیشن ہے, اس لیے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, لیکن ان بیچاروں کو نہیں پتا. وہ یہی سوچ رہے کہ اپرچونٹی, لینڈ آف اپرچونٹی. لیکن یہ واقعی یہ دور جو ہے سیولائزیشن ہے, امریکن سیولائزیشن, اس لیے لوگ یہاں پر